بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ FHHC مٹیریا میڈیکا اسینس ایپیسوڈ 2، دا لینگویج آف ریمیڈی، مٹیریا میڈیکا کی زبان۔ آپ دیکھ رہے ہیں FHHC مٹیریا میڈیکا اسینس چینل، جہاں ہم دعاؤں کی روح کو پہچانتے ہیں، ان کے احساس کو سمجھتے ہیں اور ان کے پیغام کو سنتے ہیں۔ آج ہم ایک نہایت بنیادی مگر روحانی سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ آج ہم کیا کرنے والے ہیں؟ آج ہم ایک بنیادی سوال تلاش کرنے والے ہیں اور اس سوال کا جواب بھی تلاش کرنے والے ہیں۔ سوال بھی بنیادی بھی ہو اور روحانی بھی ہو، جواب بھی اس کا بنیادی بھی ہو اور روحانی بھی ہو، دونوں چیزیں ہوں۔ تو آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ سوال مٹیریا میڈیکا آخر ہے کیا؟ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ مٹیریا میڈیکا آخر ہے کیا؟ یہ مٹیریا میڈیکا کیا چیز ہے؟ اس کو پہلے ہم سمجھیں، تھوڑا سا دیکھیں، غور و فکر کریں۔ کیا یہ صرف ایک کتاب ہے یا یہ انسان کے جذبات، تکلیف اور شفا کی زبان ہے؟ یہ جو مٹیریا میڈیکا ہے، یہ آیا کہ ایک کتاب ہے یا کوئی سبجیکٹ ہے یا انسان کے جذبات ہیں اس کے اندر، یا اس کے اندر انسان کے احساسات ہیں، یا اس کے اندر انسان کے خوف دبے ہوئے ہیں، یا آیا کہ ایک تکلیف ہے؟ کیا چیز ہے؟ یا کہ شفا کی زبان ہے؟ مٹیریا میڈیکا دراصل انسان اور دوا کے درمیان ایک مکالمہ ہے۔ مٹیریا میڈیکا کیا ہے؟ مٹیریا میڈیکا انسان جو بیمار ہے اس کے اور جو دوا ہے اس کے درمیان ایک مکالمہ ہے۔ مکالمہ یہ ہے یعنی ان کے درمیان ایک گفتگو ہے۔ جب گفتگو آپس میں میچ کرتی ہے تو وہ پھر ایک نیا رول جو ہے ادا کرتی ہے۔ یہ وہ زبان ہے جس میں دوا بولتی ہے، مریض بولتا ہے اور معالج سنتا بھی ہے، آبزرو بھی کرتا ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ یعنی دوا بھی بولتی ہے، مریض بھی بولتا ہے۔ اب معالج کیا کرتا ہے؟ معالج ان دونوں کو سنتا بھی ہے، ان دونوں کا مشاہدہ بھی کرتا ہے، آبزرو بھی کرتا ہے، سمجھتا بھی ہے اور سمجھنے کے بعد کچھ فیصلہ بھی کرتا ہے۔ اب ہم اس کو مزید گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ مٹیریا میڈیکا پڑھتے ہیں، جب آپ کیا کرتے ہیں؟ مٹیریا میڈیکا کو پڑھتے ہیں تو آپ صرف الفاظ نہیں پڑھ رہے ہوتے بلکہ ایک زندہ توانائی کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم مٹیریا میڈیکا کو پڑھتے ہیں تو صرف پڑھ نہیں رہے ہوتے بلکہ اس کے اندر چھپی توانائی کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اس کا ہمیں ایک احساس ہو رہا ہوتا ہے۔ ہر دعا ایک مکمل کردار ہے، یعنی ہر دعا کے اندر ایک مکمل کردار ہے۔ کردار کیا؟ جس کی اپنی ہی کیفیت ہوتی ہے، اس دوا کی اپنی ہی ایک کیفیت ہوتی ہے، اپنی ہی اس کی ایک حص ہوتی ہے، اپنا ہی اس کا ایک خوف ہوتا ہے، اپنا ہی اس کے اندر ایک احساسات ہوتا ہے، اپنی ہی اس کے اندر ایک امید ہوتی ہے، اپنا ہی اس کے اندر مزاج ہوتا ہے، اپنا ہی اس کا ایک رویہ ہوتا ہے اور اپنی ہی اس کے اندر ایک روشنی ہوتی ہے۔ ہم نے ان تمام چیزوں کو پڑھنا ہے۔ ہر دوا کی اس کے اندر جو توانائی چھپی ہے وہ کون سی توانائی ہے، کیسی توانائی ہے، پھر اس کے اپنی جو کیفیت ہے وہ کیسی کیفیت ہے، اپنی اس کی جو حص ہے وہ کیسی ہے، اس کا اپنا جو احساسات ہیں وہ کیسے ہیں، اس کا اپنا جو خوف ہے وہ کیسا ہے، اپنی جو اس کی امید ہے وہ کیسی ہے، اپنا جو اس کا مزاج ہے وہ کیسا ہے، اس کا اپنا جو ایک رویہ ہے وہ کیسا ہے، اور جو اس کے اندر ایک روشنی ہے وہ کیسی روشنی ہے، کس طرح کی اس کے اندر روشنی ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اب مثال کے طور پر مثال لیتے ہیں۔ آرسینک صرف جلن کی دوا نہیں، آرسینک ایلبم جو ہے وہ صرف جلن کی دوا نہیں ہے بلکہ اس روح کا عکس ہے۔ کس روح کا عکس ہے؟ جو خوف، بے چینی اور زندگی کے عدم اعتماد میں گزر رہی ہو۔ یہ کس روح کا عکس ہے؟ آرسینک ایلبم اس روح کا عکس ہے جو خوف، بے چینی اور زندگی کے عدم اعتماد سے، یعنی اس کو اپنی زندگی پر کوئی اعتماد نہ ہو، اس میں سے گزر رہی ہو۔ اب نیٹرمیور دوسری مثال لے لیتے ہیں نیٹرمیور کی۔ نیٹرمیور صرف رونے کی دوا نہیں ہے، یہ ان آنسوؤں کی زبان ہے جو دل میں چھپے ہوتے ہیں مگر کسی کو دکھائے نہیں جاتے۔ نیٹرمیور کیا ہے؟ نیٹرمیور صرف رونے کی دوا نہیں ہے، یہ ان آنسوؤں کی زبان ہے جو دل کے اندر تو چھپے ہوتے ہیں مگر کسی کو دکھائے نہیں جاتے۔
اسی طرح مزید اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مٹیریا میڈیکا ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ اب ہم نے کیا سیکھنا نیا کہ مٹیریا میڈیکا جو ہے وہ ہمیں کیا چیز سکھاتی ہے، ہم مٹیریا میڈیکا سے کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ دوا کو سمجھنے کے لیے صرف کتاب پڑھنا کافی نہیں ہے۔ دوا جو ہے مٹیریا میڈیکا کے اندر لکھی ہوئی، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے صرف اس کو پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ دعا کو جینا، دعا کو محسوس کرنا اور دعا کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ علم دل سے نکلتا ہے اور دل تک پہنچتا ہے۔ یاد رکھیں، مٹیریا میڈیکا صرف معلومات نہیں ہے بلکہ شفا کی ایک زبان ہے، اور جب ہم اس زبان کو سمجھ لیتے ہیں تو صرف جسم نہیں بلکہ روح کو بھی چھو لیتی ہے۔ اب جو مٹیریا میڈیکا ہے نا، یہ صرف ایک معلومات نہیں ہے بلکہ کیا شفا کی ایک زبان ہے۔ اب ہم اس کو کیسے سمجھیں گے؟ شفا کی ایک زبان ہے، اور جب ہم اس کی زبان کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ صرف جسم کو نہیں بلکہ روح کے اندر بھی سرایت کر جاتی ہے، روح تک بھی بن جاتی ہے۔ جیسے کہ ایکونائٹ کو ہم روزمرہ میں استعمال کرتے ہیں، یہ اکیوٹ بیماریوں کی دوا ہے، جو 24 گھنٹے کے اندر اندر بیماری ہو یا بھی ہوئی ہو یا اچانک ہوئی ہو یا سڈن ہوئی آئی ہو تو اس کو ہم دے دیں ایکونائٹ، بلکہ یہ اس کا بھی علاج ہے۔ جو مریض کے اندر ایک خوف یا ایک احساس بیٹھ گیا کہ میں نے فلاں ٹائم پہ مر جانا ہے، میں نے اس ٹائم پہ مر جانا ہے، یعنی مریض اپنا ایک وقت بھی تعین کر لیتا ہے، یا مریض سمجھتا ہے کہ میرا یہ تو آرگن ختم ہو گیا، ڈیڈ ہو گیا، مردہ ہو گیا، بس ختم خلاص، تو اس کی بھی یہ ایک دعا ہے۔ میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر محمد اختر، آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس چینل پر ہم ہر دعا کو صرف پڑھیں گے نہیں بلکہ محسوس کریں گے، جئیں گے اور سمجھیں گے۔ اگلی قسط میں ہم ایک خاص دعا کی روح میں داخل ہوں گے۔ دیکھتے رہیے FHHC مٹیریا میڈیکا سائنس چینل۔ مٹیریا میڈیکا دعا کی زبان ہے، دا لینگویج آف ریمیڈی۔ تو اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دے دیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔